بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام نیوز واچ میں اسلام اور سیاست کے ساتھ میں ہوں بلال حسین۔ ناظرین، اسلام اور سیاست کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے، یہ جاننا نہایت ضروری ہے امت مسلمہ کے لیے، اور خصوصاً بالخصوص پاکستانی قوم کے لیے۔ کیونکہ اس وقت پاکستانی قوم اور ملک کے زوال کی ایک بڑی وجہ سیاسی زوال بھی ہے۔ برصغیر میں مسلمانوں کا زوال بھی سیاسی زوال سے شروع ہوا۔ جب برصغیر کے مسلمان حکمران منصب اقتدار پر فائز تھے تو وہ اس منصب کا حق اس طریقے پر ادا نہ کر سکے جو مطلوب تھا، جس کا خمیازہ برصغیر کے مسلمانوں کو غلامی کی صورت میں تقریباً 100 سال تک بھگتنا پڑا۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آج تک اس خطے کے مسلمان اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ پھر باہر کی اقوام نے اس پر قبضہ کر لیا اور یہ قوم محکوم بن کر رہ گئی۔ اگر ہم اس سے بھی پہلے کی بات کریں تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں کا زوال ہمیشہ سیاسی زوال سے وابستہ ہے۔ 15ویں صدی عیسوی کے اختتام پر اندلس، جو کہ اسپین کا پرانا نام ہے، مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، جہاں تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں نے نہ صرف بڑے تمطراق کے ساتھ حکومت قائم کی، بلکہ وہ دینی اور عصری علوم میں پوری دنیا کے امام بھی بن گئے تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جس دن سے مسلمانوں کے ہاتھ سے اندلس نکل گیا، اسی دن سے یورپ میں ترقی کی سرسراہٹ شروع ہو گئی۔ اندلس کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد مسلمان پوری دنیا میں زوال کی طرف لڑکنے لگے اور یورپ میں ترقی کے آثار پیدا ہوئے، جو اس سے پہلے جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کسی اہل علم کا قول ہے کہ جب اللہ کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سیاسی سمجھ بوجھ کو ختم کر دیتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ آج پاکستانی قوم کس مقام پر کھڑی ہے۔ ناظرین، سیاست اسلام کا ایک اہم جزو ہے، لیکن افسوس کہ اغیار کی محنت نے سیاست کو اسلام سے الگ کر دیا، اور آج کا مسلمان کہتا ہے کہ سیاست کا اسلام سے کیا تعلق ہے اور اسلام کو سیاست میں مت گھسیٹو۔ اس کا یہ من گھڑت فلسفہ کس بنیاد پر ہے؟ ناظرین، اگر سیاست کا اسلام سے تعلق نہ ہوتا تو ہمارے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت جلیل القدر اور بہت بڑے عالم دین صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیاست کی سند سے نہ نوازا ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 سندوں سے نوازا تھا: سند قرآن، سند حدیث، سند فقہ اور سند سیاست۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عراق کے جس دینی درسگاہ دارالعلوم کوفہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اس دارالعلوم کے صدر مدرس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ دارالعلوم یعنی وہ دینی درسگاہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سرپرستی تھا۔ ایک مشہور تابعی امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو دیکھا، انہوں نے جو علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا وہ 6 صحابہ میں پایا، اور پھر ان 6 صحابہ کا علم میں نے 2 صحابہ میں پایا، ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہیں ہی باب العلم، ان کا تو کہنا ہی کیا، لیکن دوسری شخصیت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ سیاست کی سند سے نوازا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ کیا اب بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں؟ اور اگر کچھ عناصر یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یا تابعین تبع تابعین کے دور کی سیاست کا دور جدید کی سیاست سے کیا موازنہ، کیونکہ اس دور کی سیاست
دور جدید کی سیاست کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی تو ان کا یہ خیال بھی غلط ہے۔ کیا اس دور میں یہود و نصارہ یا دوسری غیر مسلم اقوام نہیں تھیں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی؟ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ریاست کی بنیاد رکھی تو کیا وہاں یہود آباد نہیں تھے؟ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ تحریری معاہدے نہیں کیے؟ وہ تحریری معاہدے کون سی سیاسی بنیادوں پر تھے؟ کیا اس دور میں کیس و کسرہ جیسی سپر پاورز موجود نہیں تھیں؟ کیا اس دور میں جغرافیائی حدود کی تقسیم نہیں تھی؟ تو پھر کیا آج ہم نے اپنا نبی، دین، قرآن، حدیث بدل لیا؟ ہرگز نہیں۔ یہ بات تو کمزور سے کمزور مسلمان کے لیے بھی قابل قبول نہیں۔ جب ہمارا نبی، دین، قرآن، حدیث، یہاں تک کہ نماز، روزہ اور دوسرے دین کے ارکان اور شعبے وہی ہیں، تو پھر ہم نے سیاست جیسے اہم شعبے کو اسلام سے کیوں منقطع کر دیا؟ یا ہم یہ کیوں دعویٰ کرتے ہیں، یا ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 10 ہجری میں خطبہ حجۃ الوداع میں یہ ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ کیا اس آیت کے نزول کے بعد بھی اب کوئی جواز باقی ہے؟ جب اللہ نے دین اسلام میں قیامت تک کی انسانیت کے لیے رہنمائی کا سامان مہیا کر دیا، تو پھر ہم اگر سیاست جیسے اہم شعبے کو اسلام سے الگ رکھیں گے تو پھر ہم کیسے عروج پائیں گے؟ سیاست کو سمجھنے کے لیے اسلامی تاریخ کا جاننا بھی نہایت ضروری ہے۔ تاریخ کے حوالے سے اگر ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 23 سالہ مکی اور مدنی دور، خلفائے راشدین کا 30 سالہ خلافت کا دور، اور بالعموم 14 سالہ اسلامی تاریخ، جس میں اگر مشہور و معروف واقعات کا مطالعہ کیا جائے جیسے تاتاری دور میں سقوط بغداد کی تاریخ، تاریخ اندلس، سلطان صلاح الدین ایوبی اور صلیبی جنگوں کا دور، سلطنت عثمانیہ کا زوال، اور تاریخ برصغیر پاک و ہند، تو آج ہماری سیاست اتنی کمزور اور لاچار نہ ہوتی۔ قومیں سیاسی عروج کی بنیاد پر ترقی کی منزلیں طے کرتی ہیں، اور پاکستانی قوم کا زوال اسی سیاسی زوال کی مرہون منت ہے۔ شریعت محمدیہ میں امامت صغریٰ نماز کی امامت کو کہتے ہیں، اور امامت کبریٰ قوم کی قیادت کو کہتے ہیں۔ جو شخص امامت صغریٰ کے لائق نہیں، وہ امامت کبریٰ کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ بالفاظ دیگر کہ جو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ مخلوق کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ ناظرین، اس پر غور کیجئے اور سنجیدگی سے غور کیجئے۔ جب تک ہم تاریخ سے واقفیت نہیں رکھتے، حالات و واقعات کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ناظرین، پروگرام میں فی الوقت اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔